ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی پیغام بالکل واضح ہو، تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، پھر بھی کچھ لوگ اسے کیوں مسترد کر دیتے ہیں؟ آج ہم سورہ فصلت کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایسی سورت جو اسی سوال کی بالکل مرکز میں ہے اور اس کا نام ہی اس کے گہرے پیغام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو چلیے شروعات سے دیکھتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی اس کے پیغام کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ یہ خود کو بڑے مہربان، نہایت رحم والے کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب کے طور پر متعارف کرواتی ہے۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو بہت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے؟ ہمارا پہلا حصہ اسی خیال کی گہرائی میں جاتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ اس وحی کی نوعیت کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور یہیں سے اس سورت کا نام فصلت آتا ہے۔ دیکھیے، یہ لفظ خود اس بات پر زور دیتا ہے کہ پیغام کو جان بوجھ کر بالکل صاف، الگ اور ہر قسم کے شک و شبہے سے پاک بنایا گیا ہے۔ مطلب یہاں غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ اور اس وضاحت کا نام ایک دوہرا مقصد ہے۔ ایک طرف یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کھلے دل سے سنتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ان لوگوں کے لیے ایک صاف صاف وارننگ کا کام بھی کرتا ہے جو اس سے منہ موڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پیغام ایک ہی ہے، لیکن اس کا اثر سننے والے کے رد عمل پر منحصر ہے۔ لیکن جب پیغام اتنا واضح ہو تو انسانی رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ یہاں سے سورت فوراً اس مرکزی کشمکش کی طرف جاتی ہے، یعنی سچائی کا انکار۔ اور یہاں انکار صرف نظر انداز کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک فعال، ایک جان بوجھ کر کیا جانے والا عمل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تو پردے ہیں اور کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ کتنی طاقتور منظر کشی ہے! یہ دکھاتی ہے کہ انہوں نے خود کو سچائی سے بند کر لیا ہے۔ اور یہ انکار صرف ذاتی سطح پر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پوری منظم کوشش بن گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ قرآن نہ سنو، جب اس کی تلاوت ہو تو شور مچاؤ، اس امید میں کہ شاید شور شرابے سے اس پیغام کے اثر کو دبا دیں گے۔ یہ پیغام کو خاموش کرانے کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مایوس کن کوشش تھی۔ تو اس فعال انکار کے جواب میں سورت بحث میں نہیں پڑتی، بلکہ یہ توجہ ایک ایسی چیز کی طرف دلاتی ہے جسے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا، کائنات خود اور اس میں موجود تخلیق کی نشانیاں۔ سورت ہمیں تخلیق کے ایک مرحلہ وار سفر پر لے جاتی ہے۔ پہلے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا گیا، پھر اس میں پہاڑ رکھے گئے، اس میں برکت دی گئی، اور کل 4 دنوں میں اس کے لیے رزق مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ کی گئی جو اس وقت دھواں تھا، اور اسے اور زمین کو حکم دیا گیا، اور آخر میں انہیں 2 دنوں میں 7 آسمانوں کی صورت میں مکمل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ خدائی طاقت، منصوبہ بندی اور کائناتی نظم کا ایک زبردست مظاہرہ ہے جو ہر طرف نظر آتا ہے۔ اور یہ نشانیاں صرف ماضی کا قصہ نہیں ہیں۔ رات اور دن کا آنا جانا، سورج اور چاند کی گردش، یہ سب خاموش لیکن مسلسل گواہیاں ہیں۔ ہر لمحہ اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو رک کر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ان تمام نشانیوں اور اتنے واضح پیغام کے بعد ایک لازمی سوال پیدا ہوتا ہے، ان سب کا حساب کب ہوگا؟ اور یہی صورت اپنے عروج پر پہنچتی ہے جو ہمیں گواہی کے دن، یعنی آخری جواب دہی کے دن کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس دن کے بارے میں صورت ایک ایسا سوال پوچھتی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ ذرا سوچئے، کیا ہوگا اگر ہمارا اپنا جسم ہی ہمارے خلاف بول اٹھے؟ جواب اتنا ہی چونکا دینے والا ہے جتنا کہ سوال۔ اس دن زبان خاموش ہو جائے گی، اور انسان کے اپنے کان، اس کی آنکھیں اور یہاں تک کہ اس کی کھال بھی اس کے اعمال کے خلاف گواہی دے گی۔ کوئی راز راز نہیں رہے گا۔ تو اس آخری گواہی کا نتیجہ 2 بالکل مختلف انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے دشمنوں کو آگ کے لیے جمع کیا جائے گا، ان کے اپنے جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور ان کا انجام ایک دردناک سزا ہوگا۔ اور دوسری طرف مومنین ہیں جن کا استقبال فرشتے کریں گے، یہ کہتے ہوئے تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ انہیں اس جنت کا وعدہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس خوفناک انجام سے بچنے اور فرشتوں کے استقبال کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟
سورت کا آخری حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے اور ثابت قدمی کے انعام کی وضاحت کرتا ہے۔ یاد ہے وہ انکار کے حربے، شور مچانا اور نظر انداز کرنا؟ یہاں ہم اس کا بالکل الٹ دیکھتے ہیں۔ نیک لوگوں کے اعمال فعال اور تعمیری ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس راستے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اور اس راستے کی چوٹی کیا ہے؟ اس کی بلندی کیا ہے؟ سورت ایک زبردست سوال کے ساتھ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دعوت کے عمل کو ایمان کا سب سے خوبصورت اظہار قرار دیتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں سورت کے مرکزی پیغام پر واپس لے آتی ہے۔ جب پیغام اتنا واضح اور اتنی تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہو تو پھر ثابت قدمی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سورت فصیلت ہم میں سے ہر ایک کے لیے چھوڑ جاتی ہے سوچنے کے لیے۔